السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم کی طالبات، اسلامیات میں سورۃ الانفال ہم پڑھ رہے تھے، اور طالبات آپ نے سورۃ الانفال میں الدرس الاول مکمل کر لیا اور الدرس الثانی کا الف اور با بھی آپ نے پڑھ لیا۔ آج ہم الدرس الثانی کا جیم پڑھیں گے۔ ابتداءً ہم سب سے پہلے آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم خلاصتاً پورے جو ہمارا درس ہے یعنی رکوع ہے اس کو ہم خلاصتاً بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور پھر پورے رکوع کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی جو ضروری وضاحت ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، ذرا سے آیت دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم فئۃ جب تمہارا آمنا سامنا ہو، تم ملو، فئۃ کسی جماعت سے، فاثبتوا تو جمے رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اس رکوع میں چونکہ آپ جانتی ہیں سورۃ الانفال میں پورا کا زیادہ تر مضامین جو ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، تو یہاں پر بھی پچھلے درس کی طرح غزوہ بدر کا ہی مضمون ذکر ہے۔ تو یہاں پر بھی کہ میدان جنگ میں جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو کیا مسلمانوں کو کام کرنے ہیں، ان کن چیزوں سے رکنا ہے، اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب الدرس الثانی کا جو جیم ہے یہ سورۃ الانفال، چونکہ آپ جانتی ہیں غزوہ بدر کے مضامین سے متعلق ہے، زیادہ تر جو مضامین ہیں غزوہ بدر سے متعلق ہی ہیں، اور اس رکوع میں بھی اسی غزوے سے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ اور صرف اسی غزوے سے متعلق نہیں ہے، چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کفار سے مقابلے کی صورت میں کیا کیا کرنا ہے، یعنی اس غزوے میں بھی اور آئندہ جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ کسی بھی کافر جماعت سے ہو تو وہ انہیں کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے۔ تو رکوع کا جو ہم ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اس پورے رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ ہم پہلے ذکر کریں گے۔ اس پورے رکوع میں دو نکات اہم ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ پہلی جو بات ہے وہ مسلمانوں کو یعنی مومنین کو چند کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے روکنے کا حکم دیا گیا، منع کیا گیا ہے کرنے سے، اور اس کے علاوہ شیطان کے رد عمل اور اس کا جو طرز عمل تھا یعنی غزوہ بدر سے پہلے اور عین غزوہ بدر کے موقع پر اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم آ جاتے ہیں اس نکات کی طرف۔ ابھی ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس ترجمے میں ہی اس آیت میں دیکھ لیں، اس ابتدائی آیت میں مسلمانوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے، فاثبتوا تو پہلا کام کیا دیا گیا، تم جمے رہو۔ فاثبتوا ثبات کا معنی آتے ہیں جمنا۔ تو 4 کام ایسے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ پہلا ہے ثبات۔ ثبات کا مطلب ہے مضبوط رہنا، جمنا، یعنی جب ہم مضبوطی کی بات کرتے ہیں یا جمے رہنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف قدم سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں مراد کیا ہے، ثبات قلب بھی مراد ہے اور ثبات قدم بھی مراد ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے، یہ پہلا لازمی ضروری ہتھیار ہے کہ اس کے بغیر دشمن کے پاس اگر کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی افرادی قوت یعنی جو لڑنے والے افراد ہیں ان میں یہ ثبات یعنی یہ مضبوطی نہیں ہوگی تو جنگ جیتی نہیں جا سکتی، جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ پہلا اور کامیاب ہتھیار ہے، ثبات قلب اور ثبات قدم۔ اگرچہ دوسرا اسلحہ یا دوسرے آلات یا ہتھیار کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی افرادی قوت میں یعنی کہ لشکر کی افرادی قوت میں یہ سب پایا جائے، ثبات پایا جائے، قدم بھی اور قلب بھی، تو وہ لشکر دشمن پر بھاری پڑ سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے پہلا کام؟ یہ ایک طرح سے نسخہ اکسیر بھی ہے کہ تمام جنگوں کو جیتنے کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس سے جنگ جیتی جا سکتی ہے، جہاد کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ ضروری ہے، ہوگا۔
ثبات قلب اور ثبات قدم۔ دوسرا کام جو مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ یہ ایک ایسا مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جو صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے۔ مومن کے علاوہ غیر مومن کو یا غیر مسلم کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیے غیر مسلم اپنا بھرپور اسلحہ، نئے جدید سامان اسلحہ سے اپنی لشکر کو لیس کیوں نہ کر لے، لیکن یہ جو ایسی طاقت ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف کس کو دی عطا کی ہے؟ مومنین کو، ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اس سے ثابت قدمی بھی عطا ہوتی ہے، یعنی جو ثبات کا جو معاملہ ہے، ثبات قلب اور ثبات قدم، یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر اللہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی جو برکات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ثبات قدم کے لیے اس سے بہترین نسخہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے جنگ میں، جہاد میں، ثبات قلب اور ثبات قدم، اور ایسا فائدہ دیتا ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان کے اندر ایک پہاڑوں سے جیسی طاقت سے لڑنے کی کیا ہو جاتی ہے؟ آمادگی اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اسے اطمینان بخشتا ہے، اسے مضبوطی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو ذکر اللہ کا ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی پرعزم اور بڑا مشکل ترین کام کرتا ہے تو اسے کچھ گنگنانے کی یا کچھ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس سے وہ کام کی دشواری یا سختی محسوس نہیں ہوتی ہے اور کام اس کا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دشمن سے مقابلہ ہے، اس دشمن سے مقابلے کو سہل اور آسان بنانا اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نسخہ عطا کیا ہے مومنین کو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ کثیرہ کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی کرتی ہوں۔ ایک اور بات ذکر اللہ سے متعلق میں یہ بھی کر دوں کہ جب کفار تھے جاہلیت میں، جو عرب کے جو شعراء ہیں، وہ جب میدان جنگ میں اپنے محبوب کی یاد کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ذکرت والخطیء یخطر بیننا، یعنی کہ خطرہ ہمارے درمیان میں ہے لیکن ہم تمہیں پھر بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی یاد کتنی افضل اور اکبر ہے اور فائدے سے خالی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو مسلمانوں کے ساتھ لازمی کر دیا کہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں، اور پھر اللہ کو یاد دل سے بھی اور زبان سے بھی، دونوں طرح سے۔ اچھا، ایک اور چیز ذکر اللہ سے متعلق ہے تو بہت تفصیل ذکر اللہ میں، لیکن یہاں مختصراً کر کے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کثرت ذکر اللہ کثیرہ۔ پورے کے پورے قرآن کریم میں اگر ہم اس چیز کو توجہ کریں یا اس پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکم کے ساتھ، کسی بھی کام کو کرنے کے ساتھ کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، زیادتی کا لفظ استعمال نہیں کیا سوائے ذکر کے ساتھ۔ جیسے نماز پڑھنے کا ہے، کہیں نہیں کہا کہ صلاۃً کثیرہ ذکر ہو یا صیامً کثیرہ ہے یا کوئی اور ایسا حکم ہو، لیکن صرف اور صرف ذکر اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت آسان عبادت ہے اور اس میں نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، اور نہ کوئی خاص اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ یہاں کیا جا سکتا ہے، یہاں نہیں کیا جا سکتا، یا پھر وضو یا پاکی یا ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور کثرت ذکر ہی کیا کرتا ہے؟ دلوں کو اطمینان، قوت اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ میدان جنگ میں چونکہ ظاہر بات ہے مجاہدین ایک دقت طلب کام کر رہے ہوتے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہے، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک مشقت طلب، یعنی کہ ذکر کرنا ایک اضافی کام ہے، لیکن یہ ایک مشقت طلب کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ذکر کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ مشقت طلب کام کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ آسان اور سہل کر دیتا ہے، اور بجائے محنت کے فرحت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اللہ رب العزت کا ذکر ہر حال میں کرنا لازمی ہے، یہ مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آیت کے ذریعے سے، بلکہ اگلی آیت میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت یعنی فرما برداری کرو۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کا بھی دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی ماننا لازمی ہے۔ تو جنگ کی کامیابی میں رکاوٹ کے لیے یہ ایک سبب بھی ہے نافرمانی۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو جنگ میں کامیابی ناممکن ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس ناکامی سے بچنے کے لیے دیگر کاموں کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ آگے جو بیان کیا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں کیا کرو، جھگڑا نہ کرو۔ ابھی ہم ذکر کریں گے جو کام نہیں کرنے، یعنی جو کام کرنے کے لیے منع کیا گیا ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر واپس آ جائیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات، ظاہر بات ہے کہ امداد، نصرت، جنگ اور جدل کے موقع پر ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس پر ایک امیر کے حکم کو ماننا لازمی ہے۔ اگر کسی ایک امیر اور بڑے کا حکم نہ مانا جائے تو مجاہدین میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے، اور نا اتفاقی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اور کمزوری شکست کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا تیسرا کام جو مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا کام جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے وَاصْبِرُوا، آگے ذکر ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، درمیان میں نے وَلَا تَنَازَعُوا کے ساتھ ہی ذکر کروں گی، لیکن یہاں پر میں وَاصْبِرُوا یعنی صبر کرو، یعنی جو آپس میں ظاہر بات ہے، دیکھیے مختلف افراد قوت ہے، مجاہدین کثیر ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن افراد مختلف ہیں، اور جب مختلف افراد کسی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے دیتے ہیں، چونکہ ان کے مزاج کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو وہ کسی بھی بارے میں اپنی رائے کو یعنی مختلف آراء دی جاتی ہیں۔ خیر وہ آراء کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس سے پہلے اور بھی یہ کریں، اگر افراد ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو اپنے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے ان میں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی ناگواری کی بات ہو جائے، تو اس ناگواری کی بات پر صبر کرو اور اسے نظر انداز کرو۔ کیا حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ کوئی ناگوار بات ہو جائے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا کوئی دھکا لگ گیا، تو اس کو بدلہ لینے کے بجائے اس پر کیا کرو، اس وقت صبر سے کام لو، اسے نظر انداز کرو، تو وہ تمہیں کیا کرے گا، کامیاب کرے گا۔ آگے اسی کے ساتھ میں آیت کے ساتھ ذکر کر دوں، چونکہ دیکھیں صبر کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو صبر کے لیے کہا جاتا ہے صبر ہے کیا، صبر کیا کر رہے ہیں، اللہ جو کام کر رہے ہیں اس پر ثابت قدم رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اگر نیکی کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو مشکل حالات آنے پر بھی وہ کام کرتے رہے۔ اور صبر جو کہا جاتا ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو صدمے کے پہلے حصے میں کیا جائے، آہستہ آہستہ 2-3 دن بعد، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کس کی، تو چوٹ لگی اور فوراً کیا کیا گیا، صبر کیا گیا، یہ صبر مراد ہے۔ اور چونکہ ظاہر بات ہے کسی نے آپ کو مارا ہے یا جنگ کا میدان ہے یا جہاد کا معاملہ ہے، وہاں پر ایسی تلخ بات ہو گئی ہے، تو اس وقت صبر کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، بڑی کڑوی گولی ہے یہ صبر۔ ہمیں بھی آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ صبر کرنا آپ کو بڑا تکلیف دہ لگتا ہوگا نا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کڑوی گولی کے لیے ایک بہت بڑی شیرینی عطا کی ہے، ایک بڑی مٹھاس عطا کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو، لیکن صبر کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوگا۔ لہٰذا جب تکلیف پہنچے اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنے لگو تو فوراً
یہ سوچ لو کہ تم صبر کرو گے تو صبر کرنے کی صورت میں تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ اگر صبر کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اگر مشکل ہو رہی ہے یا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، تو اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہونا، تو صرف اور صرف وہ کس کو حاصل ہے؟ صابرین کو۔ تو یہ 4 کام ہیں جو مومنین کو کرنے کے لیے کہیں گے۔ گویا کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو 4 کام ہیں صرف میدان جنگ میں ہی نہیں کیے جاتے، میدان جنگ سے باہر بھی انسانوں کو عام حالات میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ثبات قلب کی ضرورت پڑتی ہے، ذکر اللہ تو لازمی ہے، اور اگر کبھی تکلیف اور مصیبت پیدا ہو جائے تو صبر کرنا بھی لازمی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے مومنین کو میدان جنگ کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو خاص کیا کیونکہ غزوہ بدر کا معاملہ چل رہا تھا، اور پھر دیگر غزوات میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ جی طالبات، ابھی ہم نے ان کاموں کو پڑھا تھا کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں نہیں کرنا ہے، یعنی اگر وہ کریں گے تو ناکامی ان کا سامنا ہوگا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اس کے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ صرف میدان جنگ میں بھی نہیں، یعنی میدان جنگ سے باہر بھی مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا لازمی ہے۔ تو پہلا کام جس سے رکنا ہے وہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یعنی اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے یعنی تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ اور جھگڑے کی صورت کب ہوتی ہے؟ دیکھیے، افراد جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں مختلف مزاج کے، تو ان کے اندر ان کے خیالات، ان کی رائے مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ کہا نہیں گیا کہ اپنی رائے نہ دو، رائے اگر مانگی جا رہی ہے تو آپ اپنی رائے دیں، لیکن آپ یہ نہ چاہیں کہ میری رائے تسلیم بھی کی جائے اور میری رائے پر سب عمل بھی کریں۔ تو کسی کے ساتھ چلنا یا کسی کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے ایک گر بتایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ کیا کرو؟ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور وہ گر ظاہر بات ہے، جھگڑا ظاہر بات ہے، کسی نے اپنی رائے مختلف دی ہے یا کوئی ایسی بات پیدا کی ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کہا؟ صبر کرو۔ صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا، تو آپ صبر کریں۔ تو صبر کریں گے تو جھگڑا آپس میں پیدا نہیں ہوگا، اور جب جھگڑا نہیں ہوگا تو نا اتفاقی پیدا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برخلاف معاملہ ہوگا کہ دیکھیں وَلَا تَنَازَعُوا، آگے ذکر ہے فَتَفْشَلُوا، 2 نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تم جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، کہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اگر تم جھگڑا کرو گے تو تم اپنے اندر بھی کمزوری محسوس کرو گے، کمزوری پاؤ گے، اور تم جب خود اپنے ساتھی سے جھگڑو گے تو تمہارے افراد کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اتحاد ختم ہو جائے گا۔ جب اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا تو تمہاری پوری جو جماعت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور جب کمزور اور کم ہمت جماعت ہوگی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہاری ہوا اکھڑنے کا مطلب ہے دشمن پر تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ایک کمزور جماعت، ایک نا اتفاقی پیدا ہونے والا گروہ، وہ دشمن پر بھاری نہیں پڑ سکتا، برخلاف جو ایک متحد اور اتفاق والی جماعت ہو۔ تو جس گروہ میں یا جس جماعت میں یا جس لشکر میں اتفاق پایا جاتا ہے یا وہ متحد ہوتی ہے یا آپس میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وہ دشمن پر کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں لازمی طور پر۔ تو یہاں پر یہی نقصان بیان کیا گیا، اگر جھگڑا کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہاری ہوا اکھڑے گی یعنی کہ تمہارا رعب اور دبدبہ دشمن پر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ یہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، نا اتفاقی ہے، اس سے ہمارا دشمن کیا ہو رہا ہے؟ شیر ہو رہا ہے، وہ قوت والا بن رہا ہے، اور یہی چیز مسلمانوں کے لیے ایک نقصان کا باعث ہے، کمزور کرنے کا باعث ہے۔ دشمن ان پر جری ہو رہا ہے، بہادر ہو رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا اپنا ہاتھ ہے۔ لہذا قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں کیا کریں؟ جھگڑا نہ کریں اور آپس میں نا اتفاقی نہ کریں، متحد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ظاہر بات ہے، دیکھیں متحد، اگر کوئی رائے مختلف ہو رہی ہے، کسی نے کوئی سی بات کہتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو صبر کر لیں، کیونکہ صبر کرنا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، یہ سوچ کر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔
تو ایک اور کام جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، گویا کہ تکبر اور ریاکاری سے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. یعنی وہ جب نکل رہے تھے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو تکبر، غرور اور لوگوں کو دکھاوا، اور ایک اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکنا. یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ابو جہل کے لشکر کا ذکر ہے. لیکن یہاں اسی کے تحت مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو. یعنی اگر تم مقابلہ کر رہے ہو، تم جنگ کر رہے ہو، تم جہاد کر رہے ہو، تو تم تکبر اور ریاکاری سے پاک ہو کر دشمن سے کیا کرو؟ مقابلہ کرو خالصتاً اللہ کے لیے. کہ جب خلوص ہوگا للہ، اللہ کے لیے مقابلہ ہوگا، تو کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور بضرور عطا فرمائیں گے اور اپنی مدد بھی. ٹھیک ہے، اب آ جائیں یہاں پر اس بات کی طرف کہ معاملہ کیا ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی گروہ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے نکل کر محفوظ ہو کر وہ آگے بڑھ گیا تھا. تو اس نے ابو جہل کے لشکر کو یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ ہم محفوظ ہو چکے ہیں، لہٰذا تم آگے نہ بڑھو. لیکن اس وقت ابو جہل اپنے تکبر اور غرور میں اور اپنی طاقت کے نشے میں آگے بڑھتا رہا، اور اس نے کہا کہ ہم بدر کے مقام پر جا کر ہم اپنی فتح کا جشن منائیں گے. اور اللہ رب العزت نے الٹا ہی معاملہ کیا کہ جشن تکبر کی وجہ سے بجائے وہ جشن کے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اس مقام پر اس نے کیا کیا؟ زمین یعنی گڑھوں میں ڈالنے پر ڈالا. ٹھیک ہے نا، اس کے بڑے بڑے سردار اس سمیت غزوہ بدر میں مارے گئے. تو یہاں پر مسلمانوں کو یہی کہا گیا کہ وہ تکبر اور ریاکاری سے، دکھاوے سے بچے. ٹھیک ہے، یہ تو حصہ تھا وہ کہ جو مسلمانوں کا اس کا پہلا حصہ تھا، یعنی کہ اس رکوع کا. اب اس رکوع کے اندر ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے کہ شیطان کا رد عمل. اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں. شیطان جب ابو جہل اپنے لشکر کی تیاری کر چکا تھا، یعنی لشکر پورا تیار ہو چکا تھا، ابھی مکہ سے وہ نکلے ہی نہیں تھے، لیکن ابو جہل ذرا پریشان تھا، اپنے ارد گرد کے قبائل سے خوفزدہ تھا، کیونکہ ان کا آپس میں مقابلہ چلتا رہتا تھا، دشمنی تھی، جھگڑا ہوتا تھا. تو ابو جہل کو یہ خوف تھا کہ ہم اور ہمارے پورے نوجوان بھی ہیں، سب اس غزوے میں شامل ہو چکے ہیں اور سب چلے جا رہے ہیں غزوے کے لیے، یعنی جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں سے. تو ہم جب جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر کیا ہوں گے؟ غیر محفوظ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دشمن اس پر ہم قبضہ کر لے، اس پر حملہ کر لے. تو یہ ابو جہل کو تھوڑا سا یہ چیز اس کو رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی نکلنے سے. تو جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان قبائل میں جن سے اس کا مقابلہ تھا، ان میں ایک قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک. یہ سراقہ بن مالک ان قبائل میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا. وہ اس ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو حمایت، یعنی کہ اس کو کہا، اس کو بڑی ہمت دلائی کہ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اطمینان سے جنگ کے لیے جائیں. میں آپ کو کیا دیتا ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھروں کو، یعنی کہ گھر والوں کو یا آپ کے جو خواتین ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ سراقہ بن مالک ایک سردار یہاں پر ابو جہل کے پاس آیا اور ساتھ ساتھ یہی کہا، انی جار لکم، میں تمہارا کیا ہوں؟ حمایتی ہوں. میں تمہارا پڑوسی نہیں، یہاں پر حمایتی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگرچہ دراصل یہ کون تھا؟ یہ جو سراقہ بن مالک ہے، اگر میں ابھی بتا دوں تو تھوڑا سا چلیں، میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو سراقہ بن مالک تھا، یہ اصلی سراقہ بن مالک نہیں تھا. یہ شیطان کے روپ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ابلیس اور شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو وہ ان سرداروں میں سے ایک سردار کے روپ میں ابو جہل کے پاس آ کے اس کو اطمینان دلایا تھا. لہٰذا ابو جہل اپنے لشکریوں کے ساتھ، اور اس نے یہ بھی کہا تھا ساتھ ساتھ کہ میں بھی اپنی فوج کے ساتھ، یعنی اپنے جو قبائل کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گا. تو یہ سب چلے گئے اس طرح سے جنگ میں، یعنی کہ غزوہ بدر کا معرکہ شروع ہو گیا. جی، غزوہ بدر کے معرکے کے لیے ابو جہل اپنا لشکر لے کر چلا گیا. لیکن جب میدان جنگ میں، یعنی بدر کے میدان میں
یہی سراقہ بن مالک نے فرشتوں کے نزول کو دیکھا، چونکہ شیطان دیکھ سکتا تھا کہ کیا نازل ہو رہا ہے. اس نے جب فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہاں سے وہ بھاگنے لگا. لیکن اس وقت چونکہ وہ ایک انسانی شکل میں تھا تو اس کا ہاتھ ایک کافر کے ہاتھ میں تھا، اور وہ کافر تھا حارث بن ہشام. حارث بن ہشام جب یہ بھاگنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، اور تم نے تو کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو گے، اور اب تم کہاں بھاگ جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ انی اورا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی بری منکم، یعنی میں تم سے کیا ہوں، بری ہوں، میں تم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اصل میں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سراقہ بن مالک تو نہیں تھا، وہ شیطان تھا. اس کو خوف زدہ تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک بھی فرشتہ پورے لشکر کو الٹنے کے لیے اور تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا، اور اس کو اپنا انجام کا بھی فکر تھی. خیر ایک بڑی تفصیل ہے اس بارے میں کہ انی اخاف اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. تو اس بارے میں مختصراً بتا دوں کہ دونوں باتیں ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واقعتاً وہ اللہ سے ڈرتا تھا جبھی تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا میدان جنگ سے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جو ڈرنا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں ڈرتا تھا. اگر وہ ڈرتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور وہ تکبر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہمارا رکوع کی جو ہے وہ خلاصہ مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ اب اس رکوع کو اس کا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں. جی طالبان اب آ جائیے الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال آیت 45 تا 48. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، دوبارہ دیکھ لیں. اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری ملاقات یا جب تمہارا آمنا سامنا، ہم لقیتم کا تینوں ترجمہ کرتے ہیں. فئۃ کسی جماعت سے ہو، فاثبتوا تو جمے رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں چونکہ یہاں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں تو اس لیے آپ ان الفاظ پر غور کریں تاکہ آپ کو ہر لفظ کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. آپ ایٹ پڑھ کے آ رہی ہیں، باب مفعالہ کا یہ صیغہ ہے. وَلَا تَنَازَعُوا، نازع ينازع منازعتاً، کہ آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی کہ دونوں فاعل اور مفعول یہاں پر دونوں مراد ہوتے ہیں، یعنی شراکت داری ہوتی ہے. آپس میں جھگڑا نہ کرو. فتفشلوا، کہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. فشل کے معنی ویسے آتے ہیں پھسلنے کے، لیکن یہاں ظاہر بات ہے پھسلنے سے کیا پیدا ہوتا ہے، کم ہمتی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی مراد ہے. وتذهب ريحكم اور تذهب چلی جائے گی، ريحكم تمہاری ہوا، چلی جانے سے مراد ہے اکھڑ جائے گی. ہوا کا سے معنی ہے رعب، دبدبا. دشمن پر جو تمہارا رعب اور دبدبا ہے وہ چلا جائے گا. وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، یعنی جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں اختلاف رائے ہو رہی ہے اور کوئی رائے ایسی مختلف پائی جا رہی ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو اس وقت کیا کریں، صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا اور تم مت ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطراً اتراتے ہوئے، ریاء الناس لوگوں کو دکھاتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے، ریاء دکھاوا کرتے ہوئے، اور یصدون اور روکتے ہوئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی لوگوں کو روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے. مقصد کیا تھا ان کا، اللہ کے راستے سے ہی روکنا. واللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا. واللہ بما یعملون اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں. احاطہ یعنی گھیرے میں ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی کائنات سے نکل کر دیکھو، یعنی کہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کی حدود میں ہے، اللہ کے دائرہ کار میں، اس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم وَإِذْ اور جب وَإِذْ زَيَّنَ اور جب مزین کر دیا آراستہ کیا لہم الشیطان لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے کام اور جب آراستہ کیا کفار کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو یعنی کہ جس وقت ابو جہل ابھی جو بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ ابو جہل ابھی مکہ سے نکلنے میں تھوڑا سا پس و پیش ہو رہا تھا تھوڑا سا اس کو پریشانی لاحق تھی تو اس وقت شیطان ایک انسانی صورت میں آیا تھا اور اس نے اس کو بہت زیادہ یعنی کہ ہمت دلائی کہ نہیں تم ہی کیا ہوگے طاقتور جماعت تم ہو اور تمہارے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا اور تم جیتو گے اور پیچھے اپنے جو کچھ بھی تمہارے ہیں یعنی کہ تمہارے گھر بار ہیں ان سے بے فکر ہو. تو یاد ہوگا آپ کو اس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے. ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب مزین کر دیا آراستہ کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو کفار کے لیے شیطان نے کفار کے کاموں کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور کہا کہ آج لا غالبہ کوئی غالب نہیں ہوگا تم پر لوگوں میں سے تم پر آج لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں ہوگا یعنی تم سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا حمایتی ہوں میں تمہارا مددگار ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں دوبارہ اس بات کی طرف آئیے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم دیکھیں شیطان کی ایک یہ صفت ہے بلکہ شیطان کا ہے یہ خاصہ کہ وہ انسان کو گناہ کی طرف نافرمانی کی طرف راغب کرتا ہے اور اس سے اس طریقے سے ان کاموں کو دکھاتا ہے کہ جیسے وہ کام بڑے عمدہ ہوں بڑے اچھے ہوں اس میں لذت پیدا کر دیتا ہے. تو بظاہر نافرمانی میں یا گناہ کے کسی کام میں ابتداءً تو انسان کو لذت لگتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے یا انجام کار کے اعتبار سے وہ کام گناہ کا جو کام ہوتا ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے. وہ اس کو آخرت دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی. تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے مزین کرتا ہے اور مزین کرنے کے بعد بڑا سا آراستہ پہراستہ اچھا کر کے بناتا ہے بڑی سی اچھی لگتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جب وہ مبتلا گناہ ہو جاتا ہے انسان تو شیطان اپنا دامن جھٹک کر الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک شیطان کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کا دشمن ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ جنت میں جائے تو وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا حمایتی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پس دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا یعنی آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيبَيْهِ نَكَصَ وہ بھاگ گیا اپنی ایڑیوں کے بل وہ الٹے پیر یعنی اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا. وقال اور کہا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو ایک کافر نے پکڑ کے پوچھا تو اس نے کہا انی بریء منکم میں تم سے علیحدہ ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں جدا ہوں یعنی میں تم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انی ارا ما لا ترون دیکھیں شیطان کی ایک خاص عادت بھی ہے یہ خاص کیا بلکہ شیطان کی ایک صفت ہے کہ شیطان انسان کو گناہ پر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا دامن جھٹک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تم نے خود کیا ہے. تو شیطان اپنے آپ کو اس طرح سے علیحدہ کر دیتا ہے بری کر دیتا ہے. انی ارا ما لا ترون کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اس کو دوبارہ دیکھیے گا اور ترجمہ غور سے سنیے گا.